حق محور نہیں ہے، ہم خود محتاج حق، ہمیں کوئی رہنمائی کرے، ہمیں کوئی ہدایت عطا کرے۔ ہم سب کو ضرورت ہے نصیحت کی، ہم سب کو ضرورت ہے واعظ کی۔ ہم بار بار، انسان ہے نا، بار بار بھول جاتے ہیں۔ انسان نسیان سے ہے، خفا تو نہیں ہے آپ مجھ سے؟ انسان نسیان سے ہے، نسیان یعنی بھولنا۔ ہم بار بار بھول جاتے ہیں، ہم اپنا رستہ بھول جاتے ہیں، ہم اپنا سبق بھول جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے جو گناہ کرتا ہے نا وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ تنسون انفسکم، اے لوگو جو میرے ذکر کو بھلا دیتے ہو، تم میرے ذکر کو کیوں کہاں بھلا رہے ہو؟ تم تو اپنے آپ کو بھلا رہے ہو۔ یہ جو عبادات نہیں کر رہے، یہ جو اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ذکر کو نہیں بھلا رہے، تم اپنے آپ کو بھلا رہے ہو، تم اپنا نقصان کر رہے ہو میرے ذکر کو چھوڑ کر۔ تو ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ۔ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی ہم تو 1 سال کے بعد عاشور مناتے ہیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ہر سال وہی واقعہ، وہی قصہ، وہی شہادتیں، وہی مصائب۔ بھائی دن میں جو 5 مرتبہ مؤذن وہی اذان کہتا ہے، کبھی کسی مؤذن سے جا کے کہو نا کہ روزانہ جملے بدل دیا کرے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ بھائی فجر کی اذان میں بھی وہی جملے، ظہرین کی نماز میں بھی اذان میں بھی وہی جملے، مغربین کی اذانوں میں بھی وہی جملے، ایک ہی جملہ۔ کتنی دفعہ؟ ایک دن میں 5 اذانیں اور وہی جملے، وہی جملے۔ کیوں وہی جملے؟ اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ جس کی ساخت میں بھول نہ پایا جاتا ہو، جس کے وجود میں نسیان پایا جاتا ہو، اسے بار بار دہرایا جائے گا تاکہ یہ بھولنے نہ پائے۔ لہذا ہر کچھ مدت کے بعد میرے بچوں جوانوں، جب اذان کی آواز آئے، ہر کچھ مدت کے بعد وہ آواز تمہیں اسی لیے دی جا رہی ہے کہ تم بھولے تو نہیں ہو۔ میرا آپ کا پتہ ہمارے گھر کا پتہ نہیں ہے، ہمارا پتہ ہمارے گھر کا پتہ نہیں ہے، یہ گھر تو بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے رہیں، ہم اپنے آپ کو کہیں گم نہ کر دیں۔ جی بچہ گم ہو گیا، فلاں بھتیجا گم ہو گیا، تم تو گم نہیں ہوئے ہو۔ معاشرہ کچھ اس انداز کا، یہ جگہ ایسی ہے۔ ہمیں ہر کچھ مدت کے بعد ہمیں پلٹنا ہے، واپس آنا ہے، دوبارہ واپس آنا ہے، دہرانا ہے اسی بات کو۔ ایسا ہی ہے، ہم سب نصیحت کے محتاج ہیں۔ نصیحتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ نصیحت ہوتی ہے جو زبردستی ہمیں کی جاتی ہے۔ جو زبردستی نصیحت کی جائے اس نصیحت کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہم خود سے جا کر کہیں ہمیں نصیحت کرو۔ جو کوئی اور نصیحت کرے گا، سن لو بھائی، دادا ہیں، تایا ہیں، نانا ہیں، بڑے بھائی صاحب ہیں، یہ باپ کے برابر ہیں، سن لو جو کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر شاید 5% بھی اثر ہو جائے۔ لیکن جب کبھی دادا کے پاس جا کے بیٹھے اور کہیں دادا کچھ بتائیے، کچھ سمجھائیے، کچھ ڈانٹیے، کچھ نصیحت کیجیے، اب کیونکہ ہم طلب کر رہے ہیں نا، تو یہ جو طلب کر کے نصیحت لی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے مولا علی فرما رہے ہیں مولا علی فرما رہے ہیں المواعظ تحیی القلوب، نصیحت طلب کرنا یہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہمارا دل مر جائے گا اگر ہم نصیحت کو طلب نہیں کریں گے۔ ہمیں نصیحت مانگنی ہوگی، کسی سینئر کو ڈھونڈنا ہوگا، کسی بڑے کو ڈھونڈنا ہوگا، کسی علاقے کے معتبر کو ڈھونڈنا ہوگا، کسی اللہ کے ولی کو ڈھونڈنا ہوگا، اس سے جا کر نصیحت طلب کریں گے، اس سے کہیں گے ہمیں کہو، ہمیں نصیحت کرو، ہمیں بتاؤ۔ اللہ بھی قرآن میں 6400 کچھ آیتوں میں صرف ایک نصیحت کر رہا ہے۔ پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے اس لہجے کی، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ پورے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے نصیحت کی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، جو کام کرو مل کر یا اکیلے اکیلے رہ کر، جو بھی کام کرو اس کام کا سبب اللہ ہونا چاہیے۔ وہ تمہارا کام، تمہاری حرکت، تمہاری کوشش للہ، اللہ کی خاطر ہو۔ اب لے آیا میں آپ کو اس منزل پر، ہمارے ہر کام کا محور اللہ، تھکے تو نہیں ہے؟ ہمارے ہر کام کا مرکز اللہ۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ نظر نہیں آتا، نظر جو آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا، جو سمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ نظر میں آنے کے لیے آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ دیوار کے پیچھے کون گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، تو یہ محدود ہے، محدود نظر آئے گا۔ یہاں آ رہا ہے، پیچھے نہیں آ رہا، دائیں نہیں آ رہا، بائیں نہیں آ رہا،
تو محدودیت ہے، دیکھنا محدودیت، جس سمت میں میں دیکھ رہا ہوں اس سمت میں مجھے نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ منظر بھی اسی سمت میں ہے، منظر جسے میں دیکھتا ہوں، نظر میں منظر، آپ اس وقت آپ کی نسبت میں منظر ہوں، آپ نظر کر رہے ہیں، تو نظر کو محدود ہوگی، منظر محدود ہوگا تو نظر آئے گا، تو جو محدود ہو وہ سمجھ نہیں ہے، جو سمجھ نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے سمد ہونا ضروری ہے۔ پھر جسے دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس میں کم سے کم یہ 3 صفتیں ہونی چاہیے، دیکھنے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ کہ دیکھنے والے میں نور ہو، اگر آنکھوں میں ہی نور نہیں ہے تو میں آپ ایک دوسرے کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ دیکھنے والے میں نور ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سامنے والا نور میری آنکھوں پہ غالب نہ آئے، اگر شدید قسم کی روشنی اسی کیمرے کے اندر، میں الجھتا ہوں بعض جگہ ہاتھ جوڑ کے کیمرہ مینوں سے کہتا ہوں بھائی روشنی بند کرو، اس لیے کہ بالکل منہ پہ روشنی آ رہی ہوتی ہے، پھر نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا پیچھے کون ہے، دائیں بائیں کون ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ روشنی بند کرو، تو روشنی اگر ہمارے اوپر غالب آ رہی ہوگی تو ہمیں نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ضروری یہ ہے کہ جسے دیکھ رہے ہیں اس پہ رنگ ہو، جس پہ رنگ نہیں ہوتا وہ نظر نہیں آتا، یعنی نظر آنے والی چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ جوہر ہو، جوہر یعنی رنگ ہو، رنگ نہیں ہوگا، آپ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کی شرط ہے کہ اس کے اوپر رنگ ہوتا ہے، جس پہ رنگ نہیں ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہوا نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہے، ہوا نظر نہیں آ رہی، ہر وہ چیز جس پہ رنگ نہیں ہے وہ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور شرط ہے، فاصلہ مناسب ہونا چاہیے، مناسب فاصلہ ہوگا تو مجھے نظر آئے گا، بالکل اپنا ہاتھ میں آنکھ کے ساتھ رکھ دوں مجھے لکیریں نہیں نظر آئیں گی، مجھے فاصلہ رکھنا ہوگا تب مجھے ہاتھ کی لکیریں، مثلا اپنے ہاتھ کو ہم مثال لے رہے ہیں، یہ پھر نظر آئے گا، ایسا ہی ہے، فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب ہم تو دیکھنے کے شوقین ہیں اللہ کو، جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں آپ کے ذریعے، وہ تو شوقین ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے انہیں، تو اللہ کو دیکھنے والوں کو ذرا یہ تو خیال کریں کہ اس میں اور ہم میں فاصلہ کب ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، جو ہم نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، جو اتنا قریب ہو تو فاصلہ کہاں ہے؟ جب فاصلہ نہیں ہے تو نظر کیسے آئے گا؟ اور رنگ ہمیشہ جسم پہ چڑھتا ہے، جس کا جسم ہی نہ اس پہ رنگ کیا ہوگا؟ پھر اس کا نور ہے نور السماوات والارض، اس کا نور آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، مجھ سے تو یہ 1000 وولٹیج کا نور برداشت نہیں ہوتا، وہ تو سورج کا بھی خالق ہے، وہ تو چاند کا بھی خالق ہے، جس کا نور اتنا سنگین ہو اسے میں کیسے دیکھوں گا؟ تو یہ شوق اچھا شوق نہیں ہے، یہ شوق اچھا شوق نہیں ہے کہ میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش کروں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا چلیں مولانا آپ شیعوں کی بات اتنی مان لیتے ہیں کہ اللہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا مگر آخرت میں تو آئے گا، ہم نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے اس کو بھی، اس لیے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو ہرگز میں دنیا بھی آتی ہے، ہرگز میں آخرت بھی آتی ہے۔ تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، توحید کی بحث لے بیٹھا ہوں، عقیدہ توحید چل رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے، عقیدہ توحید کی گفتگو ہو رہی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، جب اللہ کو ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا تو یہ تھوڑی ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا آخرت میں ہرگز کا مطلب ہرگز ہے، اللہ کو دنیا میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، آخرت میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، مگر مجھے ان لوگوں سے تھوڑی سی ہمدردی ہے جو آخرت میں اللہ کو دیکھنے کے شوقین ہیں۔ بھائی جملے کو محسوس کیجیے گا، میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، مجھے ان لوگوں سے تھوڑی سی ہمدردی ہے جو آخرت میں اللہ کو دیکھنے کے شوقین ہیں، کم سے کم آخرت کے انتظار میں تو ہیں۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ کم سے کم آخرت کے انتظار میں ہیں۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ جو اللہ کو قیامت میں دیکھنے کے منتظر ہیں، میں ان سے ہمدردی اس لیے رکھتا ہوں کہ ان کے مزاج میں انتظار ہے۔ وہ اور بات ہے کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، ہم ممکن کے منتظر۔ بہت بڑا مجمع ہے بھائی، بلند صلوات۔
جو جہاں بیٹھا ہے، جہاں سن رہا ہے باز، وہ وہیں سے صلوات پڑھے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔